جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ یاسین کا دوسرا درس ہے اور آیت نمبر 8 سے آگے تک ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب بے شک آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم بس خوشخبری دے دو اس کو بخشش و اجر کی جو عزت والا ہے انا بے شک نحن نحیی ہم زندہ کرتے ہیں ہم زندہ کریں گے مردوں کو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح یعنی لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کفار کی ہٹ درمی کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کی ہٹ درمی کی بنا پر ان پر ایمان لانے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں یہ اللہ نے بند نہیں کیے بلکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی ہٹ درمی اناد اور بغض اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر وہ دروازے خود بند کیے ہیں اور اگر وہ اس اللہ کے پیغام کو اللہ کے رسول کی وحی کو اللہ کے رسول کی بات کو سنتے دل کے ساتھ سنتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ایمان کی دولت سے نصیب کچھ سرفراز فرماتے ہیں یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے جیسے کہ پیچھے بیان بھی ہوا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے اب لا یؤمنون آگے ان کی سزا کو اللہ بیان فرما رہے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیے ہیں یعنی وہ کڑیاں ہیں جن کو ان کی گردنوں سے دبوچ دیا گیا ہے فاہیہ الی الاذقان پس وہ تھوڑیوں تک ہیں یعنی بالکل ان کی گردن کو بیچ کنجے میں جکڑ دیا گیا ہے اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے کوئی عذاب سے نکلنے کی صورت نہیں ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شکنجہ گردن کے ارد گرد بطور توق جو ان کو لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے فاہم مکمہون سو وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اب وہ اپنے سروں کو نیچے بھی نہیں کر سکتے بالکل سیدھا اوپر کی طرف رکھیں گے کیونکہ وہ توق ان کی گردنوں کو نیچے جھکنے سے روک رہے ہیں یہ ان کی سزا ہے جو لوگ لا یومنون ایمان نہیں لائیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی سزا کیا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دیا ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے یعنی کہ ان کو جہاں شکنجے میں گردن سمیت
جو ہے وہ کس دیا گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ ان کے جسم کو بھی ہر طرح کی رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے، ان کے آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ڈھانک بھی دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جہاں پہلے وہ اپنی گردن نہیں اٹھا سکتے تھے، اب وہ گردن نہیں جھکا سکتے تھے، وہ گردن اکڑی ہوئی تھی۔ اب دوسرا کام ہم نے کیا کیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے آگے پیچھے اور اوپر ان کے پردہ ڈال دیا گیا۔ اب ان کے تمام راستے بند کر دیے گئے جو ان کے لیے ایمان نہ لانے کی سزا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان پر برابر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ انذر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص صفت نذیر سے لفظ نکلا ہے، جس کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت، محبت اور کسی کے کو پر احسان کرتے اس کو ڈرانا تاکہ وہ ایمان کو قبول کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے لیے خود ہی ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا اور ایمان کی راہوں کو خود ہی مسدود کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی ہٹ درمی ہے، ان کا عناد ہے، ان کی ضد ہے۔ اچھا، پھر کون آپ پر ایمان لائیں گے یا آپ کے قریب ہوں گے؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، یعنی جس کا کے دروازوں کو بند کر دیا اور ایمان کی راہوں کو خود ہی مسدود کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی ہٹ درمی ہے، ان کا عناد ہے، ان کی ضد ہے۔ اچھا، پھر کون آپ پر ایمان لائیں گے یا آپ کے قریب ہوں گے؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، یعنی جس کا دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جس نے ہٹ درمی کا، عناد کا اور ضد کا جو اپنے اوپر خول چڑھایا اس سے نکل چکا ہے اور وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے، آپ کی نصیحت کی پیروی کرنے کو تیار ہے۔ لہذا جب آپ اس سے دین حقہ کی بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو قبول بھی کرے گا۔ اور دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ من اتبع ذکر، وہ جو نصیحت کی پیروی کرے، ساتھ ساتھ وخشی الرحمن بالغیب، اور الرحمن کو بن دیکھے اس سے ڈرے۔ وہ یہ مطالبہ نہ کرے جب تک رب مجھے نہ دیکھے گا میں ایمان نہیں لاؤں گا، جب تک میں رب کو نہ دیکھوں گا ایمان نہیں لاؤں گا، یا جب تک رحمان یا اللہ میرے سامنے خود نہ آ جائے، خود نہ کہہ دے، اس وقت تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ نہیں، صرف وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، ایسے لوگ جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، پس ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کی خوشخبری ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر کریم ہے، اور وہ اجر ہے جو عزت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت پہلے بیان کر دیا کہ ان کا دنیا میں کیا حال ہوگا، کہ ان کے تمام ہدایت کے راستے مسدود۔ اب جب قیامت کا معاملہ آئے گا تو پھر ان مردوں کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اس کو لکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کا خوب حساب رکھا ہوا ہے، خوب اس کی لکھت پڑھت کی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی جو انہوں نے آگے بھیجا، آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ جو انہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے، نماز کی صورت میں، رمضان کے روزوں کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، اور دیگر نیک معاملات کو نبھاتے ہوئے کیے، اللہ نے ان کو اپنی کتاب میں اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھوا رکھا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑا؟ کیا انہوں نے ایسی نیک اولاد پیچھے چھوڑی یا کچھ ایسے
کام کیے، ایسے نیکیاں کی جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے نیکیوں کا سبب بنتا رہے، ان کے لیے ذخیرہ ہو. انہوں نے کون سے ایسے اچھے کام کیے جو ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے. وآثارہم، وہ نیک اولاد بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اس کا اشارہ ہوا. اور وہ آپ کے ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جیسے کسی کنویں کا کھدوا دینا، یا کوئی ایسی کتاب لکھ دینا جو بعد میں پڑھنے والوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو. ہم نے خوب لکھ لیا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیجا. وآثارہم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا یعنی اپنی نیک اولاد چھوڑی، یا انہوں نے کوئی اچھا نیک اعمال کیا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح یعنی اس لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے. لوح محفوظ وہ تختی محفوظ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں اور صحیفے بھی محفوظ ہیں، اور ہمارے تمام اعمال کے رجسٹر بھی وہاں پہ محفوظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ اٹھا کر میدان معاشر میں لائیں گے تو ہمارے سارے کھاتے، ہم سب، ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہو کر بیان کر دی جائے گی، تاکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آخرت میں کام آئیں، اور ہم ایسے کام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.